ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء، جو کہ ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین جناب شوکت حسین سیالوی صاحب۔ مولانا صاحب، آج کون سے نبی کا ذکر فرمائیں گے آپ؟ جی، آج شہزاد بھائی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے، خاص کر کے طائف کا واقعہ۔ ہاں جی۔ طائف کا جو واقعہ ہے وہ صبر اور رحمت کی عظیم مثال ہے۔ جب سرداران قریش نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر جو طائف کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے، اس قبیلے کو جا کر قبیلہ جو طاقتور ہے اس سے جو ہے وہ اسلام کی دعوت پیش کی جائے، تاکہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کا کام آگے بڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب اس قبیلے نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے الٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے طوفان بدتمیزی کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہاں کے اوباش نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان نوجوانوں نے حضور پر پتھر برسائے، حضور کو زخمی کر دیا، یہاں تک سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین اقدس بھی اس خون سے بھر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سرکار ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے پناہ لی، اور سیرت حشام کے اندر ہے کہ حضور نے بڑی درد بھری دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، اگرچہ آپ کی اجازت ہو تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں پر ان پہاڑوں کو گرا دوں، اور جس کے نتیجے میں طائف کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، میں کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولادیں، ان کی نسل اسلام قبول کرے گی، اور اسلام کی ان کی اولادیں خدمت کریں گی، اس لیے میں ان کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ شہزاد سعیدی صاحب، حاصل کلام یہ کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی طرح 9 ہجری اس قبیلے کا پورا وفد مدینۃ المنورہ کی سرزمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسی قبیلے کے لوگ حضور کے بڑے بڑے صحابہ بنے، انہوں نے جنگیں بھی لڑی، جام شہادت بھی نوش کیا۔ حضور کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سبق یہی ہے کہ علامہ صاحب ہم نے صبر، جی، اور صبر کا تو ہمیں ہر جگہ یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ہمیں ہر طرح اور ہر جگہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور صبر کا پھل بھی ہم سنتے ہیں کہ مولانا صاحب میٹھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بے شک ہے نا؟ اب یہ آپ مجھے بتائیں گے کتنا میٹھا ہوتا ہے؟ جی بے شک، دیکھیں بلکہ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شہزاد سعیدی صاحب، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا کلام الرحمن اٹھا کر کے دیکھیے، کسی مقام پر یہ نہیں ہے
اللہ قیام کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں یہ نہیں ہے اللہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے پاس صبر کی دولت ہے سمجھ لیں کہ اس کے پاس بہت بڑی کامیابی کی دولت ہوگی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء اور ہمارے نبی کی پیاری باتیں آپ نے سماعت کی مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب سے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود معروف نعت خواں جناب عظیم ہاشمی صاحب، میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا مولائی تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ، واہ واہ، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آ رہا ہے، میرا ذوق سخن آ رہا ہے، یا محمد نور مجسم، تو رہی سے روزے شفاعت، تو رہی سے روزے شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم۔ میں اس کا وہ شعر نا، یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار واہ واہ، گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، واہ 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 واہ، تیرے نور قدم، آہا واہ واہ واہ، تیرے نور قدم، نور قدم، سبحان اللہ، دھون، اس دھون کی رانائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت،
اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام یا محمد نور مجسم، جناب عظیم ہاشمی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کیا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، جب یہ خوبصورت کلام جن سے ہماری کیفیت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان شاعروں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اتنا اچھا لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ ایک حدیث ہے ہاں، کہ اللہ نے نبی کی شان میں جس نے ایک شعر بھی لکھا، اللہ نے اس پہ جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ حقیقی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہو، واہ واہ واہ۔ خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا جائے۔ اچھا، بہت سارے شعراء ہوتے ہیں جو اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں جناب یہ شاعر ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، تو جناب ہمیں جناب دنیا میں بڑی پذیرائی ملے گی، بڑے پیسے ملیں گے، بڑا وہ عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ اچھا، جب انسان اس نیت اور اس طریقے سے کرنے لگے نا، تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی پیسے کے لیے نعت خوانی کے اشعار لکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہے، اللہ خالی ہاتھ تو کسی کو نہیں بھیجتا، اللہ سارا کا سارا اجر اس کو اس کی دنیا میں دے دیتا ہے۔ جیسے بارگاہ رسالت کے بہت مقبول شاعر جناب عبدالرحمن جامی صاحب، جن کا وہ کلام کے تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ۔ میری بات مکمل دیجیے گا، ہاں۔ میں جس طرف لے کے جانا رہا ہوں، جو شخص نبی کی ذات سے جس طریقے سے محبت کرتا ہے، جس چیز کے لیے کرتا ہے، واہ واہ اللہ اسے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شہرت اور عزت کے لیے کلام کو پڑھتا ہے یا لکھتا ہے، اللہ اس دنیا میں سب دے دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے رسول کی محبت میں بس اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اللہ اس کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت تو دیتا ہی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو دنیا کے لیے لکھتا ہے اس کو دنیا میں سب کچھ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا تو نے جس کے لیے لکھا تھا نا، دولت چاہیے تھی میں نے دے دی، تجھے عزت و شہرت چاہیے تھی میں نے اپنے نبی کے صدقے میں تجھے دنیا میں دے دی، جس کے لیے تو کر رہا تھا، جو میری نبی کی محبت تھی کہاں، تو اس کو میرے نبی کو تو نے ذریعہ سمجھا ہوا تھا، ذریعہ معاش سمجھا۔ ہاں ذریعہ معاش، دولت کا ذریعہ سمجھا، تو نے عزت کا ذریعہ سمجھا، جو ذریعہ سمجھا تھا میں نے تجھے دے دیا۔ واہ واہ۔ لیکن جو نے نبی کی محبت میں لکھا، اللہ کہتا ہے تو میں تو اس کائنات کو خلق اپنی نبی کی محبت میں کیا ہے۔ جب اس کی محبت میں، تو اب جو چیز ہے تو اس کی محبت میں ہے، اب جو چیز کی محبت میں ہے وہ سب کچھ یہ دے دوں گا، واہ واہ۔ دنیا بھی اور آخرت بھی سب کچھ اس کے لیے۔ مولانا صاحب اللہ پاک ہمیں خلوص کی دولت الہیہ، نصیب فرمائے۔ الہیہ۔ تو محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی خوبصورت افطار نشریات عقیدت رمضان، جو کہ ہمارا سیگمنٹ تھا قصص الانبیاء۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا عالم اور ہم۔ تو ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں عقیدت رمضان۔